السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام ہے ڈاکٹر مرسا خلیل فرام اینیملز نالج۔ فرینڈز، آج ہم ڈسکس کریں گے گوٹ فارم کنسٹرکشن کے بارے میں کہ اگر آپ نے گوٹ فارمنگ کرنی ہے تو آپ کو ایک پراپر فارم بھی بنانا ہے۔ اگر آپ فارم پراپر نہیں بنائیں گے تو آپ کے جانور کا لاس ہوگا، کیونکہ یہ بہت ہی نازک جانور ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی گرمی یا تھوڑی زیادہ سردی ہو جائے تو یہ جانور کی مورٹیلٹی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ میں اس ٹائم فارم کے بالکل درمیان میں کھڑا ہوں۔ یہ درمیان میں ایک واکنگ ایریا بنایا گیا ہے جس کے اندر میں چل رہا ہوں۔ یہاں پہ کوئی جانور نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ صرف اور صرف آپ کی لیبر آئے گی جو دونوں طرف دائیں اور بائیں سائڈ پہ خوراک ڈالتی جائے گی۔ ان کا سبز چارہ ہوگا وہ ڈالیں گے، ونڈا ہوگا وہ ڈالیں گے، یا ٹی ایم آر ہوگا تو وہ ڈالیں گے۔ یعنی کہ آپ کی لیبر یا کوئی بھی آدمی صرف صفائی کے ٹائم فارم کے اندر جائے گا، مگر بقیہ ٹائم پہ نہیں جائے گا۔ اس کے بعد اس پورے فارم پہ آپ کو نظر آ رہا ہے وائٹ واش ہوئی ہے۔ وائٹ واش کرنا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کے مکھیاں جو ہیں وہ بھی کم ہو جائیں، اور جو ٹکس وغیرہ ہے اس کے بھی جو انٹینسٹی ہے کم ہو جائے۔ ابھی اندر سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں فارم کی کہ کس طریقے سے لوکیشن ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ یہ ایک سیکشن ہے اور اس کے اندر صرف ایک قسم کے جانور ہیں، یعنی کہ ایک ہی نسل کے۔ اس میں زیادہ بکریاں ہیں، ساری کی ساری راجن پوری بکریاں کھڑی ہیں۔ اب یہ جو جگہ ہے یہ سخت بنائی گئی ہے تاکہ جانور اس کے اوپر کھڑا ہو کے سکون سے کھا سکے۔ درمیان میں یہ ایک نالی بنائی گئی ہے کہ اس کا یورن اور اس کی مینگنیں جو ہیں وہاں پہ اکٹھی ہو جائیں، اور یہ مٹی والی جگہ بنائی گئی ہے تاکہ جانور یہاں پہ سکون سے بیٹھ سکے اور اپنا ریسٹ کرے، کیونکہ جانور کو دونوں چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، سافٹ ایریا بھی اور فرش والا کنکریٹ ایریا بھی۔ یہ ساتھ اوپن ایریا بنایا گیا ہے کہ صبح کے لیے اور شام کے لیے کہ کوئی جانور یہاں پہ گھومنا چاہے پھرنا چاہے تو وہ اوپن ایریا میں گھوم سکے پھر سکے، کیونکہ بکریوں کی فارمنگ میں آپ کو بکریوں کے ویٹ کو بہت زیادہ کنسیڈر کرنا پڑتا ہے۔ اگر بکریاں اوور ویٹ ہو جائیں تو وہ جانور دوبارہ پریگننٹ نہیں ہوتی، اور پھر آپ کو بہت زیادہ لاس ہوتا ہے، کیونکہ بکریوں سے ہم نے صرف اور صرف ان کی ریپروڈکشن یعنی کہ آگے ان کے بچے ہی لینا، یہی ہمارا مین گول ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ میں اب آپ کو دوسرا سیکشن دکھاؤں گا کہ یہ اسی فارم پہ دوسری بریڈ رکھی ہوئی ہے، تو اس کا انہوں نے ایک الگ سیکشن بنایا ہوا ہے۔ اور یہ جو فارم ہے یہ چکوال میں ہے فارم، ضیاء صاحب ہیں جن کا یہ فارم ہے۔ اس پارٹیشن میں بھی صرف اور صرف ایک ہی نسل کی بریڈ ہے، اور یہ آپ کو جگہ دکھائی گئی ہے مٹی والی، اور جو کنکریٹ ایریا اس کے اوپر کھڑے ہو کے جانور سکون سے اپنا کھانا کھا رہے ہیں۔ گوٹ فارمنگ کی مینجمنٹ میں بہت زیادہ ہمیں دھیان دینا پڑتا ہے، کیونکہ چھوٹے چھوٹے لاسز کی وجہ سے یہ بزنس جو ہے لاس میں چلا جاتا ہے۔ اب آپ جگہ کی اسپیس دیکھنے پڑتی ہے کہ آپ نے کتنی جگہ پہ کتنے اینیملز رکھنے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں جانور سکون سے کھا رہے ہیں، ان کو کھانے کا کوئی ایک دوسرے کو تنگ نہیں کر رہا، کوئی ایک دوسرے کو ٹکر نہیں مار رہا، اور کھلی اسپیس ہے ان کے پاس کھانے کے لیے۔ اور اس طریقے سے یہ سارے جانوروں کا یہ شام ٹائم پہ یہ باہر اوپن ایریا ہوتا ہے تو وہ اوپن ایریا میں چلے جاتے ہیں۔ اور اس کے آگے واٹر ٹرف ہے، تو واٹر ٹرف ہے جدھر فریش اور صاف پانی ہوتا ہے۔ آپ کو یہ بھی سمجھانا ہے کہ آپ کسی بھی بریڈ کو کہیں پہ بھی پال سکتے ہیں، وہ کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ آپ اگر پراپر مینجمنٹ کر لیں، ویکسین کر لیں اور ان کو الگ الگ سیپریٹ رکھیں۔ اگر آپ ساری بریڈز کو ایک ساتھ رکھیں گے تو وہ پھر ایشو کریٹ کرے گا، ایک جانور کا دوسرے جانور کے اوپر دباؤ وہ آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی اچھی گروتھ نہیں ہوتی اور ڈیزیز۔ اس کے علاوہ بہت امپورٹنٹ جو چیز ہے یہ ہے ایک کیڈنگ ایریا، یعنی کہ جو آپ کے بچے پیدا ہوتے ہیں 2 ماہ تک وہ یہ اس کیڈنگ ایریا میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ صبح بھی اس کے اندر رہیں گے، رات بھی اس کے اندر رہیں گے، دوپہر کے اندر بھی اس میں رہیں گے، اور شام کے ٹائم پہ ان کو بھی اپنی مدرز کے ساتھ اوپن ایریا میں بھیج دیا جاتا ہے تاکہ یہ بھی واک وغیرہ کریں اور تھوڑی تھوڑی گریزنگ سٹارٹ کر دیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ گوٹ فارمنگ میں اگر آپ نے بکریاں رکھی ہوئی ہیں تو آپ کا بزنس ڈیپینڈ کرتا ہے صرف بچوں پہ، اور اگر آپ کے بچوں کی مورٹیلٹی ہونے لگ جائے، وہ پیدا ہوں اور مر جائیں، تو آپ کا بزنس فلاپ ہے۔ یعنی کہ آپ نے پہلے 5 ماہ تو جو بکری تھی پریگننٹ رہی وہ ضائع کیے، اور 2 ماہ اس سے پہلے جب اس کو تیار کیا وہ ضائع کیے، اور پھر 2 ماہ کے بعد اگر بچہ مار لیں تو سمجھ لیں کہ آپ نے 9 ماہ جو ہیں وہ اپنے ضائع کر دیے اس گوٹ فارمنگ میں۔
تو یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ بچوں کو آپ سیپریٹ رکھیں، ان کی بریڈ وائز سپریشن رکھیں، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر آپ کا کوئی جانور بیمار ہوتا ہے تو آپ نے اس کو سب سے پہلے سیپریٹ کر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں بھی میں آپ کو آگے دکھاؤں گا کہ جو ان کا بیمار جانور ہوتا ہے وہ اس کو ایک الگ سیکشن میں رکھ دیتے ہیں۔ یہ ماشاءاللہ یہ والا جو فارم ہے یہ کم سے کم 150 جانوروں کے لیے فارم بنا ہوا ہے، ابھی یہ اپنے سٹارٹ پہ ہے۔ اب اس مدر نے رات ہی بچہ دیا تو اس کو اور اس کے بچے سمیت الگ باندھا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی آہستہ آہستہ یہ لوگ اور سے اور جانور ڈالتے رہیں گے۔ یہ ان کے پاس ٹیڈی بکروں کا بریڈر ہے۔ امید ہے دوستوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی گوٹ فارمنگ کی کنسٹرکشن کے لحاظ سے، اور اگر آپ کو کوئی کنسلٹنسی لینی ہو اس بارے میں تو میرا نمبر دیا گیا ہے، میں پورے پاکستان میں کنسلٹنسی دیتے ہیں گوٹ فارمنگ اور دوسری فارمنگ سے ریلیٹڈ۔ رابطے کے لیے میرا نمبر اسکرین پہ موجود ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔